علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ فرمایا وقلنا، ہم نے یہ کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت کے میوے خوب کھائیں پئیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس خاص درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے جنت، ساری جنت حلال ٹھہرا دی گئی، جنت کے پھل کھائیں، ہر چیز آپ کے لیے ہے، لیکن ایک خاص قسم کا جو درخت ہے اس سے منع کر دیا گیا۔ وہ شجرہ کیا تھا، کون سا درخت تھا، اس میں بہت ساری آراء ہیں مفسرین کرام کی۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے منع کیا گیا۔ بہرحال ایک خاص قسم کا درخت، اس سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ انسان کے لیے حلال بھی ہے، اور اسے کچھ چیزوں کا بتایا گا کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ دنیا میں بھی اسی طرح نظام چلنا تھا کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس کے قریب نہیں جانا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شروع سے ہی کہا گیا کہ اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا، کہ کچھ پابندیاں ہوں گی تاکہ امتحان ہو سکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت میں رہ رہے تھے، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس جنت میں وہ رہ رہے تھے اس سے نکالنے کا وہ سبب بن گیا، جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا۔ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے یہ کہا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ، اور بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی آپس میں بھی دشمنیاں ہوں گی، اور نفس بھی دشمن ہوگا، اور شیطان بھی دشمن ہوگا، لہذا اب نظام یہی چلنا ہے کہ تم نے زمین پہ رہنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پریشان ہوئے بہت زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک لغزش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غلطی کرنے کا کوئی عزم نہیں کیا۔ فنسی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھول گئے، ولم نجد له عزما، اور ہم نے عزم نہیں پایا ان میں سے کہ ان کے دل کے اندر کوئی ایسا عزم ہو، ارادہ ہو غلطی کرنے کا۔ فرمایا ایسا ہم نے نہیں پایا، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھول گئے۔ تو شیطان نے کیسے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا
شیطان یہ کہنے لگا کہ یہ جو خاص درخت ہے جس سے منع کیا گیا، یہ اس وقت کے لیے منع کیا گیا تھا جب آپ جنت میں نئے نئے تھے، اس وقت آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب جو ہے نا مدت ہو گئی آپ کو رہتے ہوئے، اب آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں یا اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کیسے اس نے وسوسہ ڈالا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بہرحال جب غلطی کر بیٹھے اور دنیا پہ جب اتارا گیا تو پھر روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پہ ایک قرار کی جگہ بنا دی گئی ہے، زمین کو قرار پکڑنے کی جگہ بنا دیا گیا، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ایک مدت تک، کہ ایک وقت متعین تک آپ زمین پہ رہیں گے اور نفع اٹھاتے رہیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر اللہ پاک نے توجہ فرمائی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اور ان کی یعنی توبہ قبول فرما لی۔ کلمات سیکھ لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے تو کیسے معافی مانگی جائے، یہ سیکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلمات عطا ہوئے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اپنے گناہوں کا اعتراف، کہ اگرچہ لغزش ہو لیکن جتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی اس کی نسبت بن جاتی ہے، کہ لغزش اگرچہ ہلکی سی ہے، معمولی سی خطا ہے، معمولی سی لغزش ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کا مقام بہت بڑا ہے اس لیے وہ بڑی غلطی کی طرح لگ رہا ہے، لہذا اللہ پاک نے کلمات عطا فرمائے۔ تو پڑھتے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول فرمائی۔ فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ جس وقت کی جاتی ہے کسی بھی گناہ سے، تو اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو پھر یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، دل میں ندامت محسوس کرنا اور عزم مصمم کرنا کہ آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد ہے، تو پھر یہ بھی ہے کہ اس سے اپنا، اس آدمی سے جس شخص کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جس کا حق پامال کیا گیا ہے، اس سے معافی بھی طلب کرنا اور اس کے حق کی ادائیگی کرنا، یہ ساتھ ضروری ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ آپ اتر جاؤ سارے کے سارے، مراد یہ ہے کہ اب آپ نے زمین پہ رہنا ہے، نظام اللہ پاک نے چلانا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی تابعداری کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ جہنمی ہیں جو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش، اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جنت میں رہنا، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمین پہ اترنا، اس کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ پھر اصل میں ایمان والوں کا جو ٹھکانہ ہے آخرت میں وہ جنت ہے، اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ایمان والے جنت میں رہیں گے۔ ایمان والوں کو گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ہوگا، سزا ہوگی، وہ ہلکی پھلکی ہوگی، اور جہنم میں عذاب کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بدن کو، ان کی روح کو صاف کرنے کے لیے ہوگا۔ اور جو حقیقی عذاب ہے وہ کفار کے لیے ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہمیشہ کس طرح؟ ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے گا، وقت چلتا رہے گا۔ موت کو ایک دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب جنتی انتہائی خوش ہوں گے اور جہنمی انتہائی افسردہ ہوں گے کہ آج موت پہ بھی موت آ گئی ہے۔ اس کے بعد جنتیوں کو سکون حاصل ہو جائے گا کہ ہم نے اب جنت سے نکلنا نہیں ہے، موت بالکل ختم ہو گئی اور جنت ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ اور جہنمی جو ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ اب جہنم میں ہم نے رہنا ہے، کفار اس پہ پریشان ہوں گے کہ جہنم سے اب ہم نے نکلنا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصل جو میراث ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، وہ ہے جنت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ جو جنت ہے اورثتموہا، جو تمہیں وراثت کے طور پر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ وراثت کے طور، وراثت اسی لیے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں تھے اور پھر دنیا میں آئے، بھیجے گئے ایک نظام کے تحت عارضی طور پر، اور اصل جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے جو اصلی اپنا گھر ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی تھی، صحابہ کو یہی سمجھاتے رہتے تھے ہر وقت۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور ایک طرف آپ نے بکری کا بچہ جو ہے وہ مردہ پایا، آپ نے اس کے کان کو پکڑ کے فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ 2 درہم کے بدلے، 1 درہم کے بدلے کون خریدے گا اسے؟ چھوٹے چھوٹے اس کے کان تھے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ویسے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اتنے زیادہ، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اتنا قیمتی نہ ہوتا خوبصورتی کے لحاظ سے، اب تو یہ مردہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کون خریدے گا؟ اسے کوئی نہیں لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا، فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ اس سے بھی ہلکی ترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے۔ اور مسافر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس نے کچھ عرصہ قیام کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنا جو ہے وہ جھونپڑا وغیرہ لگا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ، یا عارضی رہائش پہ وہ سکونت پذیر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے رہو دنیا میں، اس طریقے۔ اور اپنے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ راکب استظل تحت الشجرہ ثم راح وترکہا، کہ جیسے ایک مسافر جو ہے وہ تھوڑی دیر درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ اٹھ جاتا ہے، سائے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو اصل میراث حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، جو ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کی میراث اصل وہ جنت ہے۔ اس لیے اس دنیا سے دل لگانا یہ ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، تھوڑا سا نفع ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اصل جو تیاری ہے وہ ہے جنت کی تیاری، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی راہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔